وہ ہے کیا عورت کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا؟ میری پیاری بہنوں، بے شک ہم سب جانتی ہیں کہ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں صاف صاف فرما دیا کہ مسلمان مرد کو مسلمان عورت کی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ نے عورت کی ضروریات کو پورے کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی ایک مسلمان عورت کی زندگی میں ہر وقت اس کے لیے اللہ نے ایک مرد کفیل مقرر کیا ہے، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں. اور ان کفیل کو اللہ نے حکم کیا دے دیا؟ عورت کی ضروریات کو اچھے انداز سے پورا کر دے. لیکن جب بات زکوٰۃ ادا کرنے کی آ گئی تو یہ ہماری مسلمان بہن جن کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کی استطاعت ہو، یعنی یہ مسلمان بہن کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 85 گرام سونا یا اس کے برابر کی رقم موجود ہو، تو انہوں نے سمجھا کہ میرے کفیل تو میرے باپ ہیں، میرے کفیل تو میرے شوہر ہیں، میرے کفیل تو میرے بیٹے ہیں، تو لہذا میں زکوٰۃ کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ تو ایسی بہنوں کو یہ علم ہونا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس سونے کی یا اس کیش، اس پیسے کی مالکین آپ ہے تو زکوٰۃ آپ کو ہی ادا کرنا ہوگا. 2.5% زکوٰۃ آپ کو ہی نکالنی ہوگی، نہ کہ آپ کے شوہر کو، آپ کے والد کو یا آپ کے بیٹے کو. اور اگر کوئی مسلمان بہن کہیں ٹھیک ہے سونا تو میرا ہے لیکن میرے پاس کیش نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو کیا میں سونے کو بیچوں؟ تو ایسے مسلمان بہن سے کہیں گے کہ جی ہاں، آپ سونا بیچ کر زکوٰۃ نکالیں گی، کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گی تو پھر ڈریے اس گناہ سے، ڈریے اس عذاب سے جو اس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 میں کیا ہے، 34 اور 35 میں کیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہی سونا جہنم کی آگ میں پگھلا کر ان کے جسموں پر اس کو داغ لگا دیا جائے گا. تو بچیے اس عذاب سے، بہانوں سے بچیے کہ سونا میرے پاس نہیں رہتا، میرے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں پہنتی، میرے ساس کے پاس ہوتا ہے. یہ تمام بہانے ہمارے لیے حرام ہیں اور ہم کو اس عذاب سے ڈرنا ہے اور فوری اپنے سونے کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہے. لیکن آپ غور کیجئے کتنا سخت یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جب یہ آیتیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35 نازل ہوئی تو تاریخی اعتبار سے بعض مورخین کا کہنا ہے، اسلامی ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان آیات سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے اس آیت کو سننے کے بعد اپنے پاس کوئی سونے کی چیز رکھی ہی نہیں. سبحان اللہ. اب یہ دوسرا مسئلہ آتا ہے، کیا عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1462 یعنی والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1462، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں. یہ کون صحابیہ ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو زکوٰۃ نکالنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہی تھی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنی زکوٰۃ مجھے دے دو، میں اس کا مستحق ہوں. اور جب تعجب سے پوچھا صحابیہ نے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کیسے دے سکتی ہوں، آپ تو میرے شوہر ہیں، تو جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جاؤ اور یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دریافت کر لو. اور جب صحابیہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زکوٰۃ دے دو، اس سے تم کو دوہرا اجر ملے گا. ایک اجر ٹائم پر یعنی وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا اجر اپنے شوہر کی مدد کرنے کا. اس کے علاوہ آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ کے اوپر تفصیل سے اگر آپ کو معلومات کرنے ہیں تو آپ لوگ یوٹیوب کے چینل، ہمارے چینل IRK ویڈیوز پر جناب عمران کا جو عنوان ہے بریفلی انڈرسٹینڈنگ زکوٰۃ، جو انگلش اردو دونوں میں بھی ہے، آپ اس کو دیکھیے، مکمل اور تفصیل میں آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ چلے گا. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیت جس سے کہ میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی تھی اس سے مکمل کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8 حدیث نمبر 8 میں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ،
صلاح قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ صاحب استطاعت لوگ حج کو جانا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اور آیت جو ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، یعنی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، اللہ نے اتنی پیاری بشارت، اتنی پیاری گڈ نیوز ہم سب کو دی، اور اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن وہ ہو مسلمان، وہ ہو مومن، اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کو بہترین خوشحال زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو پورا اجر ملے گا جو کچھ نیکیاں وہ کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔